سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم. بخاری شریف کا آخری درس ہے جس کو ختم بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس کے محبوب کی مقدس اور نورانی احادیث کی مشہور ترین کتاب بخاری شریف اس کی آخری حدیث کا درس ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کا توشہ مغفرت بنائے. اب یہ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بہت اختصار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں. پڑھیں طلبہ بھی میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے اور اس کے ماتحت آخری حدیث ہے. اس باب میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. القسط مفعول لہ ہے تو نضع الموازین ہم میزانیں قائم کریں گے، میزانیں رکھیں گے. کہاں؟ میدان حشر میں. میدان حشر میں میزانیں رکھیں گے. قیامت کے دن اسی لفظ قیامت کے دن سے میدان حشر سمجھ میں آیا. ہم نے اپنے طور پر یا اپنی بات کے لیے اس کو قیامت کے دن کی خیر جو بتائی وہ اس وجہ سے نہیں بلکہ یہ میزان عمل جو یوم قیامت رکھا جائے گا یہ خود حدیث پاک سے ثابت ہے اور اسی حدیث کو یہاں پر ذکر کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث
یہ باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم میزانیں قائم کریں گے قیامت کے دن القسط عدل قائم کرنے کے لیے کا مطلب اظہار عدل کے لیے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عدل تو اللہ کو پہلے ہی سے علم میں ہے، مگر یہ اظہار کرنا ہے اس علم کا. تو اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا اظہار کریں گے. اس لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب تو قائم کیا آیت کے ایک حصے سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اس پر عطف کر دیا ایک اپنا جملہ. یہ اس لیے کہ اس آیت میں جو مطلوب و مقصود ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہ میزان رکھنے کا اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم رکھیں گے عدل قائم کرنے کے لیے یا عدل کا اظہار کرنے کے لیے میزانوں کو جمع میزان کی لائی گئی موازین. حالانکہ میزان اب تک ہم یہ سمجھتے آئے کہ ایک ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو موازین اقسام وزن کے اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ اقوال کا بھی وزن ہوگا، افعال قلوب کا بھی وزن ہوگا اور افعال جوارح کا بھی وزن ہوگا. اور اس کے علاوہ جو دماغ میں خیالات آتے ہیں ان سب کا وزن ہوگا. بہرحال یہ ہو گیا کہ میزانیں جو رکھی جائیں گی وہ میزانیں جمع ہیں اس اعتبار سے کہ ہر چیز یعنی وزن کرنے کی چیزیں مختلف ہیں، اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں اور خیالات بھی ہیں، اور آدمی کے دل میں کرنے کے جو ارادے نہ کرنے کے جو ارادے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر، مگر ان چیزوں کو وزن کیا جائے گا کہ اچھے خیال برے خیال، اچھی نیت بری نیت، اچھے عمل برے عمل، ان کے ارادے یہ سب وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم میزانیں قائم کریں گے عدل کے لیے. القسط مفعول لہ ہے، عدل قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن. یعنی یہ عمل میزان رکھنے کا قیامت کے دن ظاہر ہوگا. سمجھ میں آیا؟ ان اعمال بنی آدم، یہاں سے امام بخاری اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ میزان رکھے جائیں گے، کس کام کے لیے وہ میزان ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال سب وزن کیے جائیں گے. عمل کی جمع اعمال لائے اور قول کی جمع اقوال نہ لائے، اس لیے کہ قول سے مراد یہاں یہ مصدر ہے جو مصدر بمعنی مقولات کے ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے
آدمی کے قول یعنی جو بولتا ہے وہ اس کا بھی وزن ہوگا. تو وزن صرف اعمال جوارح کا نہ ہوگا بلکہ اعمال جوارح، اعمال قلوب اور اقوال کی جو وضع دل میں ہوتی ہے وہ سب کا سب وزن کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالی ان چیزوں کو کیسے وزن کرے گا یہ آپ اپنے عمل پر نہ سوچیں کہ ہم اپنے پورے رمضان کا روزہ رکھ کے وزن کرنا چاہیں کہ کتنا اس کا وزن ہوا، 10 کلو 15 کلو من 2 من، یہ کیا ہوا؟ یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ روزوں کا وزن اس طرح سے جیسے ترازو میں عام سامانوں کا ہوتا ہے، مادی چیزوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کے روزے اور نماز، تراویح وغیرہ کا وزن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے وزن کی یا تو ترازو الگ ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی اس کے لیے ترازو ہے. یہ ہو جائے گا. چلیے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن ہم میزانیں قائم کریں گے. اب اس کی تشریح تھوڑی ایک جز کی کر رہے ہیں کہ یہ میزان کیوں قائم کی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال وزن کیے جاتے ہیں اور وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن. علی رؤوس الاشہاد، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عمل کتنے وزن کا ہے اور دوسروں کے اعمال کس وزن کے ہیں. یہ سب لوگ دیکھ لیں. علی رؤوس الاشہاد، اسی کو فرمایا کہ تمام بنو آدم کے اعمال اور اقوال وزن ہوں گے. قول مصدر ہونے کی وجہ سے جمع کی جگہ اس کو استعمال کر لیا واحد کے چہرے سے. ہاں چلیے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہاں فرمایا کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہاں قسط ہے اور ایک جگہ قسطاس ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے کہا کہ قسطاس کا معنی بھی عدل ہے. قسط کا معنی عدل، قسطاس اسی کا اشتقاق اکبر ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ قسط کو جیسے زلہ اور زلزلہ دونوں لفظ ہیں، معنی دونوں کے قریب قریب ہیں. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح یہ بھی ہے. چلیے، قسط مقسط کا مصدر ہے اور یہ مقسط عادل ہے. عادل مطلب یہ ہوا قسط دو معنی رکھتا ہے، متضاد المعنی. سمجھ میں آیا؟ جیسے فی ذالکم بلاء من ربکم، بلاء دو متضاد معنی رکھتا ہے. بلاء کے معنی مصیبت سب جانتے ہیں، مگر بلاء کے معنی انعام. یہ بھی جلالین شریف دیکھیے اس میں لکھتے ہیں وفی ذالکم بلاء من ربکم، تو بلاء مصیبت او انعام ہے. تو بلاء کے معنی مصیبت اور نعمت دونوں چیز آتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ اگر فی ذالکم بلاء یعنی
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تو اب اس میں ایک ہے اغرقنا اور ایک ہے یذبحون. اگر ذالکم سے اشارہ اغرقنا کی طرف ہو تو یہ نعمت ہے تمہارے لیے کہ بنو فرعون آل فرعون کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا. تو یہ نعمت ہے اور یہ بلاء من ربکم ذالکم کا اشارہ اگر یذبحون ابناءکم کی طرف ہو تو اس طرح سے یہ مصیبت کے معنی میں کہ تمہارے لیے فرعون مصیبت تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. سمجھ میں آیا؟ مصیبت تھا. اور انعام کے معنی میں جب لیں گے تو فی ذالکم اغرقنا آل فرعون طرف کہ ہم نے آل فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا. یہ فی ذالکم بلاء، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت اور انعام کا سامان ہے کہ اللہ نے اس کو غرق کر کے تم پر فرعون کی طرف سے جو عذاب اترتا تھا وہ سب غرق ہو گیا. تو تمہارے لیے نجات کا سامان ہو گیا. چلیے اب قسط کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قسط ایک مصدر ہے جس کا معنی متضاد ہے. ظلم کو بھی کہتے ہیں قسط اور عدل کو بھی کہتے ہیں متضاد المعنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ
حضرت مجاہد فرماتے ہیں قسطاس کا معنی رومی زبان میں عدل ہے. تو یہ رومی زبان سے گویا کہ عربی میں آیا. قرآن مجید میں جو فرمایا القسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، ٹھیک ٹھاک ترازو سے وزن کیا کرو، ہاں کہ اس میں کوئی پسگاں وغیرہ نہ ہو، وزن بھی صحیح ہو اور وزن کرنے کا آلہ بھی صحیح ہو. یہ رومی زبان میں عدل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قسطاس ہے، اور یہ عربی میں قسطاس کے معنی آتے ہیں ترازو. وزنوا بالقسطاس المستقیم قرآن مجید میں آیا. اب یہ الگ بات ہے کہ عربی میں یہ رومی سے آیا یا عرب کی خود اپنی وضاحت ہے، یہ الگ چیز ہے. چلیے حضرت مجاہد نے فرمایا قسطاس کے معنی رومی زبان میں عدل ہے اور عربی میں ترازو، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن لو سیدھی قسطاس سے، درست قسطاس سے. تو وزن لینے کا کام ترازو سے ہوتا ہے، اس لیے یہ ترازو کے معنی میں لیا جائے گا قسطاس. اور یہ عدل کا معنی بھی دیتا ہے کہ دو چیزوں کا معادلہ ہو جاتا ہے. اس میں قسط کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مقصد کا مصدر ہے، اور یہ قسط جو ہے جو مقصد کا مصدر ہے یہ باب افعال کا معنی دیتا ہے. لیکن قسط اگر یوں لیا جائے تو قاصد اس سے اس میں فاعل بنایا جائے قسط سے، تو وہ قسط کا جو دوسرا معنی ظلم ہے اس معنی میں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ قسط متضاد معنی ہے، ظلم اور عدل دونوں معنی میں آتا ہے قسط، مگر جب عدل کے معنی میں استعمال ہوگا تو یہ عدل کے معنی میں تو رومی زبان سے لیا جائے گا، اور عادل کے معنی میں یہ ہوگا مقصد، اور قاصد یعنی قسط کا مجرد سے اس میں فاعل لیا جائے تو وہ ظالم کے معنی میں ہوگا، اور قسط کا اس میں فاعل افعال کے وزن سے لایا جائے تو مفعل کے وزن پر ہوگا مقصد، اور یہ عدل کے معنی میں ہوگا. چلیے تو یہ کہتے ہیں قسط مقصد کا مصدر ہے، یہ عادل ہوا مقصد. تو یہ قسط کا اس میں فاعل مقصد مانا جائے گا تب عدل کے معنی میں، اور قاصد اگر اس میں فاعل لیا جائے گا تو وہ ظلم کے معنی میں ہوگا. چلیے ہم القاسط فهو الجاہل، ظالم کے معنی میں قاصد ظالم. قرآن مجید میں فرمایا
اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو قاسطین یہ عادلین کا نہیں ہے، ظالمین کے معنی میں. چلیے حدثنا احمد بن عتاب، احمد بن عتاب نے ہم کو حدیث سنائی، کہا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے. وہ روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قعقاع سے، ہمارا ابن قعقاع روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، ابو زرعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یعنی بخاری تک روایتاً یہ حدیث پہنچی ہے، اور اس کی سند اتصال کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ امام بخاری نے محمد ابن فضیل یہ احمد ابن عتاب سے سنا، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، محمد ابن فضیل نے ہمارا ابن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمتان دو کلمے ہیں. دیکھو نحو اور صرف کی اصطلاح یہ بہت بعد میں بنی ہے، لغت پہلے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نحو اور صرف اور اس کی اصطلاحیں نہ تھی. تو وہ اب رسول پاک فرما رہے ہیں، اب اس میں یہ کلمتان، کلمہ نحو صرف میں لفظ مفرد کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لغت میں کلمہ اور کلام ایک ہی معنی ہے. کلمت اللہ ہی العلیہ، اور اسی طرح آپ خود کو بولتے ہو کلمہ طیبہ پڑھو تو صرف ایک لفظ نہیں ہوگا بلکہ دو جملے ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو کلام کے معنی میں یہ ہوا کہ کلام طیب پڑھیے، یہ تو کلمہ طیبہ، تو کلمہ کلام دونوں کا ایک معنی. نحو صرف میں یہ تبدیلی کی گئی، کیوں کہ نحو اور صرف کی ایجاد لغت کے بہت بعد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخیر دور میں نحو اور صرف ایجاد ہوئی ہے. تو اس لیے کلمہ ان کے زمانے میں جو اصطلاح وضع ہوئی وہ آج ہم بولتے ہیں کلمہ، لفظ مفرد. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس ایجاد سے پہلے کلمہ بولتے تو کلمہ طیبہ دو جملے اس کو بھی کلمہ طیبہ بولتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، تو کلم الطیب سے مراد اچھی باتیں، جملے. یہ تو جملے یعنی خوبصورت اور خوشمعنی جو جملے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلاۃ محکمۃ واجبۃ، اس طرح کی. یہ چلیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو جملے. کیا معنی؟ یہ حدیث نحو طرف کی اصطلاح سے بہت پہلے جو سرکار نے فرمایا
سرکار کے زمانے میں نائب اور صرف اور اس کے اصطلاحی الفاظ کا تعجب یہ سب نہیں ہوا تھا. تو اب یہاں پر کلمتان سے کلمہ نحوی اور صرفی مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے کلام مراد ہے. کلمتان دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان بہت محبوب رحمان کی بارگاہ میں. اس میں حبیبتان اللہ کہنے کے بجائے حبیبتان الرحمن فرمایا. ایک اس کا لفظی فائدہ ہے کہ سجا جو ہے قائم رہتی ہے. کلمتان حبیبتان الرحمن، سجا یہ قائم ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حبیبتان الرحمن کہنے سے یہ ہوا کہ ان جملوں کا جو آپ بولے، ان دو جملوں کا محبوب ہونا یہ رحمان کی رحمت سے. یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب قبول ہونا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اس لیے حبیبتان الرحمن کا کہ کلمہ یہ دو جملے ہیں، تم پڑھو گے اور اللہ کو پسند آئیں گے تو یہ پسند آنا اللہ کا رحمت رحمان ہے، نہ کہ تمہاری قراءت کا نتیجہ. چلیے، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے آسان ہلکے. کہ عربی میں الفاظ مشکل ترین الفاظ بھی ہیں اور آسان الفاظ بھی ہیں. ہوا بہت آسان ہے، اور ضالین زبان ٹیڑھی میڑھی کر کے اس کے بعد اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. زبان پر ثقل ہے، ہاں، ضالین کہنے میں. اور یہ رحمان، رحیم وغیرہ اس طرح کے الفاظ یہ بہت آسان ہلکے پھلکے الفاظ ہیں. چلیے، حبیبتان الرحمن، تو یہ دونوں جملے رحمان کو بہت محبوب ہیں. یعنی اس کا محبوب ہونا یہ ہمارے پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ رحمان کی رحمت سے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا لا يدخل احد الجنۃ الا برحمت اللہ. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی جنت میں رحمت الہی کے بغیر نہ جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اعمال بھی اللہ کی رحمت ہے. جب اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم یہ کلمات خیر بولنے کے بجائے گالیاں بکتے. یہ اللہ رحمت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ خفیف حبیبتان الرحمن، یہ دونوں جملے اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں. کلمتان کا ترجمہ میں نے دو جملے کا، کیونکہ کلمہ اور کلام لغت عرب میں ایک معنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اصطلاح نحو میں، اصطلاح صرف میں ان دونوں کا معنی الگ ہے. کلمہ اور کلام کا یہ اصطلاحی فرق ہے، لغوی فرق نہیں ہے. چلیے، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے آسان کہ ہر عالم، جاہل، دیخانی، پڑھا لکھا سب کے سب اس کو بآسانی کر سکتے ہیں.
عربی اور عجمی سب اس کو کہہ سکتے ہیں. حبیبتا الرحمن خفیفتا علی اللسان. تو یہ زبان پر اتنے آتا کہ عربی بھی پڑھ لے اور عجمی بھی اس کو ادا کر لے. ثقیلتا فی المیزان زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میزان عمل میں بھی بڑے ہلکے پھلکے بے وزن ہوں گے. نہیں، میزان عمل میں ان کا بہت وزن، اتنا وزن کہ آسمانوں کے برابر اس کا وزن. چلیے، یا اس سے بھی زیادہ. ثقیلتا فی المیزان میزان عمل میں بہت بوجھل میزان عمل کہ کیا ہے، کتنا بڑا میزان عمل ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل کا دیدار کرا دے. دعا قبول ہوئی، اللہ نے اجابات ہٹا دیے. تو میزان عمل کا ایک ایک پلہ ساتوں آسمان سے بڑا تھا. دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے اور سجدہ ریز ہو کر عرض کرتے ہیں، یا ربی من یملؤہ، اتنا بڑا میزان عمل کا پلہ کون اس کو اٹھائے گا؟ ساری دنیا مل کر اپنے نیکیوں سے بھرے تو نہ. تو اللہ نے فرمایا، یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد یہ عمل نہیں، عمل کے ساتھ جو میری رحمت ہے وہ رحمت اس کو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کی رحمت کا محتاج بنا رہنا چاہیے. محتاج کر کے اور اس محتاجی کے ساتھ رہے. چلیے، ثقیلتا فی المیزان زبان پر بڑے ہلکے مگر میزان عمل میں بڑے بوجھل. کیا بوجھ ہوگا اللہ جانے. مگر میزان عمل کا شاہد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جب حجابات ہٹائے گئے تو ساتوں آسمان سے بڑا میزان عمل ان کو نظر آیا. اس سے وہ رونے لگے، عرض کرتے ہیں کون اس کو بھر پائے گا؟ اللہ نے فرمایا میری نعمت بڑھے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس کی رحمت کا بیان ہے کہ یہ دو جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ایسے عظیم الشان ہیں کہ اس سے میزان عمل میں تمام اعمال کا وزن بڑھ جائے گا. ہمارے اعمال سمجھ میں آیا؟ ہاں. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. سبحان اللہ نصف میزان ہے، میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جائے گا. ایک ایک پلہ ساتوں آسمان سے بڑا، آدھا پلہ سبحان اللہ سے بھرا گا. والحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ سے پورا پلہ بھر جائے گا. دونوں معنی، دو معنی اس کے ہوتے ہیں. ایک معنی یہ آدھا پلہ سبحان اللہ سے بھرے اور آدھا پلہ سبحان اللہ سے پورا پلہ بھر گیا. اور ایک معنی یہ کہ سبحان اللہ سے آدھا پلہ بھرے گا اور الحمدللہ سے پورا ایک پلہ بھر جائے گا. الحمدللہ تملؤہ پورا بھر دے گا. ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا. تو اپنی زبان پاکیزہ بنا کر اور اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ کلمہ
اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کا وزن بہت ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کسی چھوٹے بڑے عیب کا امکان نہیں کہ وہ بارگاہ رب میں دخل دے. سمجھ میں آیا؟ بارگاہ رب میں عیب کا گزر نہیں اور کمالات بے حساب, ان کا کوئی حساب نہیں. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی پاکی اور اس کی حمد کے ساتھ, پاکی اور پاکی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم, اللہ عظمت والا, اس کی پاکی, عظمت والے اللہ کی پاکی کا بیان ہے. تو یہ سبحان اللہ اصل میں مصدر ہے اور اس کا فعل اسبح یا نسبح جو معنی وہ ہوگا. تو اب یہ ہوا نسبح, سبحان اللہ کی, ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. پاکی بیان کرنا, ہاں یعنی تاکید کے ساتھ ہم پاکی بیان کریں. چلیے اب یہ تو حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس لیے مسلمان جو آقا کائنات کا غلام مانتا ہے اپنے آپ کو, وہ ضرور یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں اگر مرحوم و مغفور بننا ہے اور اس کی نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے تو اللہ کی پاکی, اس کی حمد اور اس کی عظمت کا بیان ہونا چاہیے. عظمت کی شان یہ ہے کہ اے برطرف سیالو پیاسو گمانو وز ہر چیز گفتان چنیدوں میں خواندہ ہے. وز ہر چیز گفتان دو چنیدوں میں چنیدوں خواندہ ہے. یہ ہے اللہ کی پاکی اور عظمت. اس لیے اب آپ حضرات میرے ساتھ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات بھی ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خدا بندہ بادشاہ